السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ ایک کے بعد دوسری سزا، سائفر کیس کے بعد اب توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو سزا سنا دی گئی ہے۔ اس کیس میں جج نے انہیں 3 سزائیں سنائی ہے، یعنی ایک تو انہیں عوامی عہدوں کے لیے 10 سال کے لیے نااہل قرار دیا ہے، دوسرے ان پر 1490 ملین کا ایک جرمانہ عائد کیا ہے، اور تیسری سزا 14 سال قید بامشقت کی ہے۔ اس کیس پر ہم ابھی بات کریں گے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ آج کافی اہم سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں جس کے اثرات 8 فروری کے الیکشن پر پڑ سکتے ہیں۔ 3-4 اہم ترین خبریں جو ہیں وہ زیر گردش ہے، تو ان تینوں خبروں پر میں گفتگو ذرا بعد میں کروں گا۔ پہلے سن لیتے ہیں کہ ایک مکالمہ انصاف اور طاقت کے حوالے سے جو ارسطو اور سکندر اعظم کے درمیان ہوا تھا۔ سکندر کی تعلیق ارسطو سے سکندر نے پوچھا کہ طاقت یا بہادری کا استعمال افضل ہے یا انصاف کرنا افضل ہے؟ تو ارسطو نے کہا کہ اگر آپ انصاف کریں گے تو بہادری کی یا طاقت کے استعمال کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی۔ پاکستانی سماج میں طاقت کے استعمال کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہاں انصاف نہیں ہے۔ کل سائفر کیس کے بعد آج توشہ خانہ کیس کا بھی جو فیصلہ آیا ہے اسے پاکستان کے اجتماعی دانش نے مسترد کر دیا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا سنائے جانے کے حوالے سے جو قانونی ماہرین تبصرہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایک فیصلہ ہے جو پہلے سے کر لیا گیا ہے اور اس کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے میں بھی بے پناہ سقم موجود ہیں اور قانونی ماہرین کی رائے میں یہ فیصلہ بھی کچھ زیادہ دیر تک نہیں ٹک پائے گا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عمران خان ہے، ان کو آلریڈی ایک سزا ہو چکی ہے، اور عمران خان چونکہ انتخابات میں حصہ بھی نہیں لے رہے تھے۔ آخر ایسی کیا اجرت ہے کہ عمران خان کو ایک کے بعد دوسری سزا سنائی جا رہی ہے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 5 اگست 2023 کو توشہ خانہ کے ہی ایک کیس میں جو المعروف گھڑی کا کیس ہے، اس میں عمران خان کو ایک سزا سنائی گئی تھی، اگرچہ 29 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ سزا معطل کر دی تھی اور انہیں کی رہائی کا حکم دیا تھا، کیونکہ وہ 5 اگست کو زمان پاک سے گرفتار ہو گئے تھے۔ 29 اگست کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی رہائی کا حکم دیا، سزا کو معطل کرتے ہوئے، ان کی کنوکشن کو برقرار رکھتے ہوئے سزا معطل کی، تو اسلام آباد کی خصوصی عدالت کے حکم پر سائفر کیس میں عمران خان کی دوبارہ گرفتاری ڈال دی گئی۔ یوں عمران خان 29 اگست کے فیصلے کے نتیجے میں بھی رہائی نہیں پا سکے تھے، ان کی گرفتاری برقرار رہی تھی، تب سے اب تک یعنی 5 اگست سے لے کر اب تک وہ حوالہ زندہ ہے کہ کوئی الیکشن میں حصہ وہ نہیں لے رہے تھے۔ تو پھر آخر کیوں انہیں ایک کے بعد دوسری سزا دی جا رہی ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ دراصل پورے ملک میں عمران خان کے سپورٹرز، پی ٹی آئی کے ورکرز کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ عمران خان کا باب بند ہو گیا ہے، اور یوں دراصل وہ عمران خان کے ووٹرز یا ورکرز کو مایوس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ باب ماضی میں نواز شریف کا بھی بند ہو گیا تھا، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تاریخ میں کتنے ہی ایسے سیاستدان ہیں جن کے لیے یہی الفاظ استعمال کیے گئے، مگر وہ اپنے ققنس سے جی اٹھے، اپنی خاکستر میں وہ ایسی چنگاریاں رکھتے ہیں کہ وہ شعلہ جبالہ بنتی ہے۔ ان کی واپسی جو ہے وہ روز روشن کی طرح آیا ہے، تاریخ کا سبق کم از کم یہی ہے۔ مگر بہرحال چونکہ 8 فروری کے الیکشن میں اگر کسی جماعت کے اندر جوش و خروش ہے، اگر عوام کے اندر کسی جماعت کے لیے کوئی ہمدردی کی لہر ہے، اور اگر عوام کے اندر کسی جماعت کے لیے جوش پایا جاتا ہے، تو وہ صرف و محض تحریک انصاف ہے۔ یہ بات مختلف سیاسی جماعتوں کی الیکشن مہمات میں واضح ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی سے اندرونی سندھ میں سوالات ہو رہے ہیں، مسلم لیگ نون جی ہی نہیں پا رہی، اور نواز شریف کی بدن بولی سے آیا ہے کہ نہ وہ بڑے جلسے کر پا رہے ہیں اور نہ بڑے جلسوں کے وہ کوئی نتائج سمیٹ پا رہے ہیں۔ وہ خود یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل ان سے چھن چکا ہے جب انہوں نے منشور پیش کیا تھا۔ پھر انہوں نے باقی صوبوں کے لیے بھی کوئی اچھے پیغامات نہیں چھوڑے ہیں۔ منشور والے دن ہی انہوں نے خیبر پختونخوا کے حوالے سے ایک ایسا فقرہ کہا اور عمران خان کو وہاں کی بیماری قرار دے کر ایک طرح سے پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں رد عمل کی ایک لہر پیدا کر دی اپنے خلاف۔ یوں تمام تجزیہ کار اور ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ
خیبر پختونخوا اور بلوچستان، یہ دو صوبے ایسے ہیں کہ جہاں سے پی ٹی آئی کو شکست دینا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ بلوچستان میں بھی اس کا ایک سبب ہے، اس کو میں پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے باب میں بیان کروں گا۔ تو توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کا جو واحد مقصد ہے وہ یہ کہ اس روبسنس کو، اس گرم جوشی کو اور اس پوری قومی سطح کی جو عوامی بیداری کی ایک لہر ہے، اس کو ایک مایوس کن پیغام دیا جائے اور انہیں 8 فروری کے انتخابات سے دور رکھا جائے۔ کیا اس میں کوئی کامیابی حاصل ہو پائے گی، اس کا ذکر ہم بعد میں کرتے ہیں۔ تو آج توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے بعد 2-3 اسی حوالے سے جو زاویے ہے سوچنے کے، پرکھنے کے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ فیصلہ جج محمد بشیر کی احتساب عدالت سے آیا ہے۔ یہ جج محمد بشیر صاحب وہی ہیں کہ جن کی عدالت میں 1 صدر اور 6 وزرائے اعظم پیش ہوئے ہیں۔ مختلف وزراء بھی ان کی عدالت میں پیش ہوتے رہے ہیں۔ 11 سال سے یہ ایک عدالت میں تعینات ہے۔ کسی بھی جج کے لیے جو وزارت قانون کے قواعد ہے وہ یہ کہ وہ احتساب عدالت میں 3 سال تک رہ سکتا ہے، لیکن ان کو 3 مختلف مواقع پر توسیع ملی ہے۔ ان کی جو پہلی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی وہ یوسف رضا گیلانی کے دور میں ہوئی تھی۔ یوسف رضا گیلانی کے دور میں تعینات ہونے والے جج محمد بشیر کی عدالت میں خود یوسف رضا گیلانی بھی پیش ہوئے۔ پھر ان کی ایک مدت کے لیے توسیع کی گئی نواز شریف کے دور میں۔ نواز شریف کو ایون فیلڈ کے کیس میں بھی جو سزا ہوئی وہ اسی جج محمد بشیر کی عدالت سے ہوئی۔ پھر ان کی جو اگلی توسیع ہوئی وہ عمران خان کے دور میں ہوئی، اور عمران خان کو بھی اسی عدالت کا سامنا کرنا پڑا، اور آج جب ان کو سزا سنائی گئی تو وہ عمران خان کی دی ہوئی توسیع کی مدت میں ہی یہ سزا سنا رہے تھے۔ جج محمد بشیر صاحب نے اس فیصلے سے بچنے کی ایک کوشش بھی کی۔ انہوں نے اپنے اقدامات سے ثابت کیا، کیونکہ جج محمد بشیر صاحب 14 مارچ کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی مدت تک چھٹیوں پر جانا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے یہ کے بعد دیگر درخواستیں دی، مگر ان کی درخواست مسترد کر دی گئی اور انہیں اس فیصلے کو سنانے پر مجبور کیا گیا۔ اچھی طرح آپ آگاہ ہے کہ جج محمد بشیر نے جب نواز شریف کے خلاف سزا سنائی تو اس کے پیچھے جو ایک غضب تھا، اس کے پیچھے جو ایک انتقام کا جذبہ ہے، اس نے کچھ لوگوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا، اور وہ یہی چاہ رہے تھے کہ اسی عدالت سے عمران خان کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں جو رد عمل آیا ہے پی ایم ایل این کے حلقوں سے، اس رد عمل کو آپ اگر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ کے رہنماؤں نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ وہ دائرے کے اس کھیل سے ابھی تک آگاہ نہیں ہو سکے ہیں۔ وہ گھوم پھر کر پھر وہی نیزہ، وہی سر دیکھنے کی اس مشق کو ابھی تک سمجھ نہیں سکے ہیں، یا پھر ان کا تکبر اور ان کا انتقام کا جذبہ ان پر اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ وہ تاریخ کے اسباق کو سمجھنے سے ہی قاصر رہتے ہیں۔ اب اچھی طرح اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی تاریخ میں چند برسوں کے بعد جو غالب ہوتے ہیں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، اور جو مغلوب ہے وہ غالب آ جاتے ہیں۔ جو ناپسندیدہ ہوتے ہیں وہ پسندیدہ بن جاتے ہیں، اور جو پسندیدہ ہوتے ہیں وہ ناپسندیدہ بن جاتے ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ نواز شریف جب انہی عدالتوں سے چکی کے پاٹوں کی طرح پیسے جا رہے تھے تو ہم اس پر آواز اٹھایا کرتے تھے، لیکن اب دیکھیے کہ تاریخ سے سبق سیکھنے کے بجائے نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان کس طرح کا رد عمل ظاہر کر رہا ہے۔ کل جب سائفر کیس میں عمران خان کو سزا سنائی گئی تو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ سلوک دہشت گردوں والا ہونا چاہیے۔ ان کو اس سزا سے بھی تسکین نہیں ہوئی۔ آج جب توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا سنائی گئی تو مریم نواز نے ایک بار پھر لب کشائی کرتے ہوئے کہا کہ آج مکافات عمل کے شاہکار نظر آ رہے ہیں۔ مکافات عمل کا دائرہ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ شریف خاندان نے ابھی مکافات عمل کے اس تاریخ کی گونج نہیں سنی جس کا ابھی انہیں سامنا ہونا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے
کہ عمران خان پر جو مقدمات قائم کیے گئے ہیں ان مقدمات کی اصابت پر اور ان مقدمات کے صحیح ہونے پر پورے ملک میں شک پایا جاتا ہے، لیکن شریف خاندان پر جو مقدمات ہیں وہ کرپشن کے ہیں اور وہ برہنہ مقدمات ہیں۔ اس پر اگرچہ 16 مہینے کی حکومت میں طاقتور حلقوں کے ساتھ معاملات طے کیے جانے کے بعد قالین کے نیچے اس کو چھپا لیا گیا ہے، مگر غلاظت چھپتی نہیں ہے اور یہ معاملات سامنے آنے ہیں۔ مکافات عمل کا پہیہ ابھی حرکت میں نہیں آیا، اسے ابھی حرکت میں آنا ہے، اور یہ بالکل اسی طرح واضح ہے جس طرح ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ صبح سورج کو نکلنا ہے۔ شہباز شریف کا رد عمل بھی مسرت میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہوتے تو ان کو سزائیں نہ ہوتی۔ شہباز شریف کا کل وجود اور شہباز شریف صاحب کی کل سیاست اسٹیبلشمنٹ کے گرد گھومتی ہے۔ وہ اپنے بھائی کی سیاست کے برخلاف اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا ایک چہرہ ہے، اور ان کی سیاست میں اگر کوئی دال گل رہی ہے تو وہ اسی سبب سے گل رہی ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات ان کے پسندیدہ میڈیا کے کانوں میں ہی پڑ رہی ہے، باقی عوام تو جیسے سن ہی نہیں رہی۔ توشہ خانہ کیس پر شریف خاندان کا رد عمل دراصل ایک ایسی فضا بنا رہا ہے کہ کل جب شریف خاندان اپنے کیے کا حساب دے رہے ہوں گے تو ان کے لیے ہمدردی کی کوئی لہر ہی پیدا نہ ہو۔ یہ تو اب آنے والے وقتوں پر چھوڑتے ہیں، لیکن میڈیا کا جو رویہ ہے وہ بھی اس پورے معاملے میں انتہائی بیہودہ ہے۔ ہمارا میڈیا جو مختلف جرائم میں شراکت دار بن چکا ہے، اور الیکٹرانک میڈیا کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر اب سچ کی کوئی جستجو ہی نہیں کی جا رہی، لوگ اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور ایک متبادل میڈیا کی طرف لوگوں کی توجہ چلی گئی ہے، مگر پھر بھی وہ یہ سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ جھوٹ کا یہ کاروبار عوام سننے کو تیار نہیں ہے۔ آج میڈیا پر ایک ایسی فضا بنائی گئی کہ جیسے توشہ خانہ کیس کا یہ فیصلہ آنے کے بعد اب ملک کی سیاست کے در و بام تبدیل ہو جائیں گے اور زمین و آسمان ہی بدل جائیں گے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی قیامت برپا ہو گئی ہے، اور بس اب 8 فروری کے الیکشن کا نتیجہ بھی آ گیا ہے۔ پہلا جھوٹ یہ بولا گیا کہ اس کیس کو صحیح لڑا ہی نہیں گیا، اور یوں عمران خان کی سزا کو صحیح ثابت کرتے ہوئے وکلا پر اس کا دوش ڈالا گیا۔ حالانکہ یہ سزائیں اور یہ عدالتی فیصلے یہاں پر اگر آپ انگلینڈ کے روجر بیکن اور مونٹیسکو کو بھی کھڑا کر دیتے فرانس کے، اور دنیا کا سب سے بڑا قانونی دماغ جو آج تک پیدا ہوا ہے اس کو قبر سے نکال کر یہاں کھڑا کر دیتے، تب بھی جج محمد بشیر کو یہی سزا دینی تھی، کیونکہ جج محمد بشیر صاحب اس فیصلے سے بچنے کے لیے اپنی جب چھٹی کی درخواست دے رہے تھے تو وہ مسترد کر دی گئی تھی۔ یہاں پر مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وکلا نے کیس کیسے لڑا، وکلا اپنا کیس لڑ رہے تھے، انہیں جس طرح لڑنا چاہیے تھا اسی طریقے سے لڑا گیا تھا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ یہاں پر جس طرح فیصلے آج کل ہو رہے ہیں اور ہماری عدالتوں کا آج کل جس طرح کا رویہ ہے، اس میں اس طرح کے نکات اٹھانا ہی غیر واجب ہے اور ناجائز ہے۔ بہرحال میڈیا نے ایک طرح سے بندر کی بلا طویلے کے سر ڈالنے کی کوشش کی۔ پھر دوسرا ان کا رد عمل تھا کہ وہ کسی طرح بشریٰ بی بی کے حوالے سے ایک فضا بنائے۔ بشریٰ بی بی پر بہت سارے اعتراضات ہیں، میں خود بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو بشریٰ بی بی کے حوالے سے بہت شدید تحفظات رکھتے ہیں، اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ابھی بھی مشتبہ ہے، لیکن یہی وہ میڈیا ہے جو بشریٰ بی بی کے حوالے سے یہ سوال اٹھاتا تھا کہ یہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ یہی وہ میڈیا ہے جو بشریٰ بی بی کے حوالے سے اس شک کے بیج کو بو رہا تھا کہ وہ دراصل عمران خان کے ساتھ کسی اور کی ایما پر رہ رہی ہے، لیکن آج جب یہ فیصلہ آیا تو میڈیا کے ذریعے اس کا ابلاغ کیا گیا کہ بشریٰ بی بی غائب ہو گئی ہے، اور وہ اپنے وکلا سے بھی رابطے میں نہیں ہے، اور نہ ہی وہ بنی گالہ میں یا زمان پارک میں موجود ہے۔ یہ باتیں تواتر سے میڈیا پر کہی جا رہی تھی۔ اسی دوران اڈیالہ جیل کے باہر ایک گاڑی رکی اور اس میں سے ایک خاتون برآمد ہوئی، اور اس نے انتہائی ہمت اور جرأت سے خود کو قانون کے حوالے کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ اس موقع پر عمران خان کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتی، وہ عمران خان کی طاقت بننا چاہتی ہے، ان کی کمزوری نہیں۔ اور یوں
بشرا بی بی نے گرفتاری دے دی، اور وہ میڈیا جس نے اس پورے عرصے میں جھوٹ کی دھن میں حقائق کو چھپایا، اس نے معذرت کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ توشہ خانہ کا یہ فیصلہ دراصل 8 فروری کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ ووٹرز اور پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کو مایوس کرنے کے لیے ہے۔ چنانچہ آج ہم اس میدان میں بھی ایک پیش رفت دیکھ رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں 2 صوبے ایسے ہیں کہ جہاں پر عمران خان کے حوالے سے جو فضا بنی ہوئی ہے اس کو تحلیل کرنا اب تقریباً ناممکن ہو رہا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں بڑے بڑے عوامی اجتماعات ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اسی طرح بلوچستان کے اندر جو قوم پرست جماعتیں ہیں اور جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کوئی پذیرائی نہیں مل رہی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ گزشتہ 1.5-2 برسوں کی اور جو سیاست ہے اس میں بلوچستان کے اندر پاکستان کی تمام قومی سیاسی جماعتوں کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہاں کی موجود وہ سیاسی بلوچ جماعتیں جو بلوچستان میں قوم پرست لوگوں کی بھی نمائندگی کرتی تھی ان کے حوالے سے بھی ایک رد عمل کی لہر پیدا ہوئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی JUI اور PMLN کے بارے میں تو ایک شدید تحفظات کا ماحول موجود ہی ہے اور ان کے خلاف ہے سب لوگ، لیکن بیپ کے جو رہنما ہے ان کی بھی حالت بہت ہی بری ہے۔ چنانچہ وہاں پر پی ٹی آئی کے ابھرنے کے مواقع پیدا ہوئے ہیں، اور اس وقت جو مہارنگ بلوچ نے ایک دھرنا اسلام آباد میں دیا تھا اس حوالے سے بلوچستان کے اندر رد عمل یہ ہے کہ بلوچستان کے اہم ترین جو رہنما تھے انہوں نے وہاں رجوع تک نہیں کیا، ان کو کوئی طفل تسلی دینے کی بھی کوشش نہیں کی، جھوٹ موٹ کا ایک اطمینان بھی دلانے کی کوشش نہیں کی، اور وہاں جا کر منافقت ہی صحیح مگر ان کو کوئی تسلی بھی نہیں دی۔ چنانچہ وہ تمام سیاستدان جو وہاں انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں ان کے حوالے سے ایک عوامی رد عمل ہے۔ اب واحد ایک جماعت پی ٹی آئی وہاں ہے جو مسلسل ابھر رہی ہے۔ چنانچہ ایک روز قبل یعنی جس روز سائفر کیس میں فیصلہ آیا اسی روز سبی میں پی ٹی آئی کے ایک ریلی پر حملہ ہوا اور 4 لوگ اس میں جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے، 7 کے قریب کوئی زخمی بھی ہوئے۔ اسی طرح آج باجوڑ کے قومی اسمبلی کے حلقے NA8 میں ریحان زیب پر ایک حملہ ہوا اور وہ اس میں جاں بحق ہو گئے۔ تو یہ قومی اسمبلی کے لیے الیکشن لڑ رہے تھے، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا، آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے تھے۔ یوں صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان دونوں میں امن و امان کے صورتحال کا ایک ماحول بن چکا ہے۔ آپ اچھی طرح آگاہ کہ چند دن پہلے اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے نجم سیٹھی صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اگر الیکشن روکنا پڑا، چونکہ 8 فروری کو نتائج مرضی کے مطابق ملنے کے امکانات کم ہو گئے ہیں اور یہ تمام جائزوں سے واضح ہیں، لہٰذا جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں وہ اس پر پریشان ہیں اور اس بات کا امکان ہے کہ انتخابی عمل ایک بار پھر رک جائے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں اس سے جو ایک ماحول بنا ہے اس میں الیکشن کمیشن نے کل کے لیے ایک اجلاس طلب کر لیا ہے۔ کل 3 بجے الیکشن کمیشن یہاں دونوں صوبوں کے امن و امان کے حالات پر غور کر رہا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے دونوں صوبوں کے چیف سیکریٹریز اور IGs کے علاوہ جو انٹیلیجنس اداروں کے متعلقہ صوبوں کے جو افسران ہیں ان کو بھی بلا لیا ہے۔ اب اس اجلاس میں دونوں صوبوں کے امن و امان کا جائزہ لیا جائے گا۔ کل جب ہم آپ کے سامنے پیش ہوں گے تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ 1-2 روز کے لیے التوا ڈال دیا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کل صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے الیکشن کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ یہ دونوں پاسبلٹیز موجود ہیں، مگر ہم اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان یہ 2 صوبے ایسے ہیں جب مرضی کے نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے اور جب دھاندلی کے وسیع پیمانے پر امکانات موجود نہیں ہیں جیسے پنجاب اور سندھ میں موجود ہیں، کیونکہ سندھ اور پنجاب کا جو ماحول ہے یہاں پر جو دھاندلی کرنے والے عناصر ہیں وہ زیادہ آسانی کے ساتھ بغیر کسی رد عمل کا سامنا کیے ہوئے اور قانون کی طاقت اور بہیمت سے بروئے کار آ سکتے ہیں۔ شہری مزاج ہونے کے باعث یہاں پر یہ چیزیں زیادہ آسان ہیں، لیکن خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا معاملہ مختلف ہے، وہاں رد عمل کی لہریں ہیں اور وہاں پر رد عمل شدید بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بارے میں یہ اندازہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں الیکشن کے اس ماحول میں شاید جانا مشکل ہو،
اور خیبر پختونخوا کے اور بلوچستان کے بجائے سندھ اور پنجاب کو مینج کرنے پر توجہ دی جائے۔ یہ صورتحال اگلے 24 گھنٹوں میں واضح ہو جائے گی، لیکن آخری خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ تحریک انصاف نے اپنی جماعت کے انتخابات کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن میں جا رہی ہے، اور وہ جو اعتراض پی ٹی آئی پر الیکشن کمیشن کا تھا اور سپریم کورٹ سے جس پر فیصلہ لیا گیا تھا اور بلے کا نشان چھین لیا گیا تھا، اس اعتراض کو وہ رفع کرنے جا رہی ہے الیکشن سے پہلے ہی۔ یوں تحریک انصاف اپنی خصوصی نشستوں کو سیو کرنے کے لیے جا رہی ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ وہ اپنی خصوصی نشستوں کو سیکیور کرے، اس کے لیے وہ اس اعتراض اور اس رکاوٹ کو دور کرنے جا رہی ہے۔ اگر پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن 8 فروری سے پہلے کرنے جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک وسیع اور بڑی ایکٹیویٹی کرنے جا رہی ہے، کیونکہ جب یہ انتخابات ہو رہے ہوں گے پارٹی کے تو ایک بڑی سیاسی سرگرمی کی یہ شکل اختیار کر لیں گے، اور اس کا امپیکٹ 8 فروری کے انتخابات پر بھی پڑے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ انتخابات کرانے دیے جائیں گے یا نہیں، لیکن بہرحال پی ٹی آئی کی جو خود اعتمادی ہے وہ اس سے واضح ہوتی ہے کہ اتنے برے اور سنگین حالات میں بھی وہ اپنی پارٹی کے انتخابات کرانے جا رہے ہیں۔ یہ بات باقی قوتوں کے لیے پریشان کن بھی ہے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔